الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء آیت نمبر 79 سے پڑھیں گے. ہم نے 78 تک کل ہم نے پڑھا. 79 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا ویقولون طاعۃ وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صدق اللہ العظیم. کچھ اور آیات کے بھی ہنس لکھ دیتے ہیں. چلیں یہ یہاں تک کل پڑھ لیا تھا. 79 سے آگے پڑھے نا تو 81 میں یہی منافق کہتے یعنی ہمارا کام اطاعت ہے، اطاعت، لیکن عملی طور پر اس کا الٹ یہ صرف زبانی کہتے تھے. تبھی تو یہ منافق لکھے نا ہمارا کام اطاعت ہے. یہ ایسے کر لو، کام اطاعت ہے، مگر رات کو مسلمانوں کے خلاف سازشیں، مشورے، نجوہ کرتے تھے. رات کو تمہارے خلاف
مشورے. اچھا، اس آیت نمبر 82 میں قرآن کی منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے. کہا یہ اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اتنی عظیم، اتنی موٹی کتاب، 114 صورتیں، تو اس میں آپ کو تعارض، آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں اختلاف نظر آتا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو قرآن پاک جو ہے اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا، جیسے کہ معاذ اللہ یہ کفار کہتے تھے کہ افطرا کر لیا، خود سے بنایا، اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بکثرت اختلاف پاتے، کثرت سے، اس میں بکثرت اختلاف پاتے ہیں. چلیے ابھی 82 تک ذرا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر مزید اور لکھ دیں گے ہم اس میں. آیت نمبر 79. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. ما جو اصابکا صاب یصیبو پہنچنا، اسی سے لفظ مصیبت ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اسی سے ہے، روٹ ورڈ وہی ہے مصیبت، پہنچنا. لیکن ہم وہ جنرلی نیگیٹو میننگس میں لیتے ہیں مصیبت، کوئی پریشانی ہی، لیکن عربی میں جو معنی ہیں وہ اچھی چیز بھی تو پہنچ سکتی ہے. تو اوپر ہے نا تصبہم حسنۃ، بھلائی کے ساتھ بھی یہی لفظ آیا ہے. تو اصابکا پہنچتی ہے تجھے، من حسنۃ کوئی حسنہ، بھلائی، نیکی، تو فمن اللہ، بس وہ اللہ کی طرف سے ہے. من کا مطلب ہوتا ہے نا. وما اصابک من سیئۃ، وما اور جو اصابکا پہنچتی ہے تجھے، من سیئۃ، سیئہ جو ہے یہ حسنہ کا اپوزٹ ہے. حسنہ اچھائی، نیکی، اور سیئہ برائی. سیئات برائیوں کو کہتے ہیں نا، حسنات کا برائی. تو فمن نفسی کا، نیکی جو ہے فمن اللہ، اور برائی جو ہے فمن نفسی کا، تو وہ تیرے نفس، تیری جان کی طرف سے ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، وَأَرْسَل بھیجا ہے نا ہم نے، کا آپ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ضمیر ہے کا. کن کے لیے بھیجا؟ للناسی، لوگوں کے لیے. کیا بنا کر بھیجا؟ رسولہ، رسول. وکفی باللہ شہیدا. اب یہ کفار مشرک مانے یا نہ مانے، اللہ کی ذات ہی اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول بنایا. تو وکفی باللہ شہیدا، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدہ گواہ، گواہ کے طور پر. تو یہ آیت مبارکہ میں کہا کہ اے انسان، تجھے کوئی نعمت ملتی ہے نا، من حسنہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور کوئی نقصان ہوتا ہے تو تیرے اعمال کا نتیجہ ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ کی گواہی کافی ہے. اچھا، یہ گزشتہ آیت کا تسلسل ہے، ذرا غور کیجیے، ان دونوں کو اکٹھا پڑھیں آپ. 78 میں بھی حسنہ اور سیئہ کی بات تھی، 79 میں بھی حسنہ اور سیئہ کی بات ہے. اچھا، 79 میں یہ قانون بیان کر دیا، اصول، کہ بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے اس کا بھیجنے والا بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے،
مگر اس کا سبب جو ہے وہ تمہارے اپنے اعمال گناہ ہوتے ہیں. دیر از اے فائن لائن. اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں جو سلف صالحین تھے نا، صالحین، ان کا یہ قاعدہ تھا، طریقہ تھا کہ جو اجتہاد ہوتا ہے نا، اجتہادی رائے جب وہ پیش کرتے تھے تو وہ ساتھ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی کی توفیق سے ہے، صحیح ہے تو، اور اگر غلط ہے تو پھر ہماری طرف سے ہے اور اس میں پھر شیطان کا عمل دخل ہے. اور یہی خوبصورتی ہے، یہی شریعت کی تربیت ہے، اور ایسا ہی سمجھنا چاہیے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر پریشانی ڈال کے، تکلیف ڈال کے اسے کچھ نہیں ملتا. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی آزمائش کوئی وقت آ گیا تو جیسے اردو میں نہیں کہتے مکافات عمل، تو اپنا محاسبہ کرے، اللہ سے دعا مانگے. قرآن میں یہ موضوع کئی جگہ ہے کہ ہم جو انسان کی آزمائش لیتے ہیں نا کبھی کبھار اسے تکلیف پریشانی میں ڈال کے، تو کہا اس کا مقصد ہے یتضرعون، یہ لفظ ہے، عاجزی اور انکساری پیدا ہو اور اللہ سے رجوع کرے. کیونکہ یہ فطرت ہے نا، خوشحالی ہے تو وہ مست مگن رہتا ہے، مست مگن ہے نا، وہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر تکلیف ہو تو پھر یقیناً وہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اس مشکل سے نکال دے، یا اللہ بیماری ہو جو کچھ بھی ہو، تو یہ ہوتا ہے ذرا گڑ گڑانے کے لیے، اللہ سے رجوع کرنے کے لیے. تو یہ چیز دیکھیں 78 میں آپ ذرا دیکھیں، 78 جو اس سے پچھلی ہے نا، اس میں الفاظ ہیں کل من عند اللہ. آپ ذرا دیکھ رہے ہیں اس آیت کے اندر ہے من عندکا کے بعد تو کہا کل من عندکا. کیا مطلب؟ یعنی حسنہ ہو یا سیئہ ہو اللہ کی طرف سے. یار وہ کسی انسان کا تو بس ہی نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچا سکے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے نا جی. تو دونوں من عند اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے قرار دیا ہے، دونوں چیزیں اس کی پیدا ہیں. اچھا 79 میں کہا کہ یہ سبب اور کسب کی مناسبت سے اللہ اکبر ہیں برائی کی نسبت پھر انسان کی طرف کر دی ہے. لیکن ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اوپر کہا جی دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، حسنہ اور سیئہ ہو، اور یہاں کہا کہ حسنہ اللہ کی طرف سے ہے اور سیئہ تمہاری. ایسا کوئی اس میں وہ نہیں ہے تعارض. اسباب مختلف ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. ہاں کیونکہ دیکھیں نا ہر چیز کا مشیت اللہ ہی کی ہے، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کا جیسے یہ کہتے ہیں نا اسباب، وہ چیز دیکھیں. جی سر، جی جی ہاں ایگزیکٹلی یہی بات ہوتا ہے. اس کو ذرا جی 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 اب جو نیکی اور جو بھلائی اور برائی تو اللہ کی طرف سے ہے، برائی کا سبب ہم خود بنے ہیں. ہاں اگر اللہ چاہتا تو وہ ہمیں تکلیف وہ بھی نہ پہنچانے دیتا. ہاں تو اگر تکلیف پہنچانے دی ہے تو ظاہر ہے اگر روک تو لیتا ہوں، لیکن اس نے روکا نہیں ہے اس معنی میں وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. ہاں روک سکتا ہے اللہ. ہاں بالکل. ہمارے کرتوت ہیں، ہاں ایگزیکٹلی. ہاتھوں کی برائی ہاں اس کو اللہ تو روک سکتا ہے کہ ہمیں پھر بھی برائی نہ پہنچے. بالکل صحیح ہے. لیکن اللہ اس کو روکتا نہیں کہ کبھی ان کو سب سے کرنے دے. اللہ دیکھیے کتنی دیر تک کئی لوگوں کو بالکل صحیح ہے. چھٹی دیتا ہے اور کرتے جاتے ہیں. آخر کار پھر ایک لمٹ تو ہوتی ہے نا. سر اس میں لمٹ ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی نے چوری کی تو صحابہ کرام نے کہا یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بائی چانس تو پہلا چانس تھا تو آپ گزر فرمائیں. ان کا نہیں کسی دو آس کا ٹراس کرنا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو پردہ ڈالتا ہے. ایک دفعہ، دو دفعہ، 4 دفعہ تو پردہ اعتراض کرتا ہے اس کو چھوڑ کر دیتا ہے اور بعد میں وجہ ہے کہ باقی وہ آدمی ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ ہاں تو یہ موضوع اور بھی جگہ ہے. جیسے آپ پڑھیں گے سورہ روم کی آیت 36، یہ 30 جو ہے یہ سورہ روم ہے. وہاں بھی فرمایا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، سیئہ وہاں بھی کہ اگر پہنچتی ہے کوئی تکلیف پریشانی تو کہا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ید، اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. لیکن کہا کہ
خوشحالی میں تھا تو وہ اس طرف آتا ہی نہیں تھا، نہ شکر گزاری کی طرف نہ اللہ کی طرف، اور کہا کہ ذرا سی تکلیف آئی تو اذا ہم یقنطون، اس آیت میں ہے کہ پھر وہ نا امید سا ہو جاتا ہے، یار یہ کیا ہوگی پریشانی، اللہ اکبر۔ تو یہ انسان کی اس میں فطرت یہ بتائی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس کا جو درس ہے وہ یہی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ نیکی اللہ کا فضل سمجھے اور تکلیف کو اپنی خطا اور تقصیر خیال کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، گڑ گڑائے، اور وہ تو ویسے خوشحالی کی صورت میں بھی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے وہ دیا ہے۔ خوشحالی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہاں ہاں، اور اسی کی طرف دیکھتے ہیں، ہاں بڑے خوش نصیب ہیں، ہاں خوش نصیب ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بڑے نصیب والے ہیں۔ بالکل، ہاں اللہ اکبر۔ یہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ مومن کی یہ شان ہے، صحیح مومن کہا ہے کہ وہ ہر حال میں ایک اچھی حالت اچھی کیفیت میں ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ جو ہے نا کیفیت کوئی بھی پریویلنگ سرکمسٹانس، یا تو خوشحالی ہوگی یا بدحالی، چلو بدحالی لکھ لیں، برا خوشحالی مزے مگن ہے اور برا وقت بدحالی ہے۔ مومن کا یہ جب یہ ہوتا ہے تو وہ کہا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ ہو تو صبر کرتا ہے، یہی دو کیفیت ہوتی ہے نا۔ یہ دونوں عمل جو ہیں محبوب ہیں اللہ کو، شکر بھی اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اور یہ کہا ان اللہ مع الصابرین، صبر کے ساتھ۔ تو یہ صبر کرنا، مشکل پر صبر کرتا حکومت کے نہیں اندر ہوں تو شکر کرے، ہے، حکومت کے اندر ہوں تو شکر کرے، حکومت کے باہر ہوں تو صبر کرے۔ صبر کرے۔ یہ آج کل کے دور کے لحاظ سے اچھا ہے، وابیلا نہیں مچانا چاہیے جو ہے نا، وہ بالکل یہ دیکھیں نا، دونوں کرنے چاہیے، ہاں بالکل صبر کرنا چاہیے یار، اچھی بات ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ وما اصابک من سیئۃ، تو جو پہنچتی ہے تجھے برائی، فمن نفسک، تو وہ تیرے نفس تیری جان ہی کی بنا پر ہوتا ہے۔ اور اچھا دیکھیں یہاں پر آگے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، رسول کی بعثت کا، کیونکہ پچھلی آیت میں وہ یہ اشارہ تھا کہ جب وہ برائی ہوتی ہے تو وہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے۔ ذرا آیت کو دیکھیں، وہ پچھلی 78 کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتے تھے یقول هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہم ڈیزرو کرتے تھے، ہمیں ملنا ہی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو خوشحالی اور اچھا آ گیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر برائی آتی ہے یقول هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِکَ، تو وہ کہتے تھے اِنْدِکَ، اپنے نفس کا نہیں کہتے تھے، اِنْدِکَ یہ آپ کی وجہ سے ہے، یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی بے تدبیری کی وجہ سے یہ حالات دیکھنے پڑے۔ اور یہ قرآن میں بہت سے ایسے ہیں، آپ غزوہ احد دیکھیں، اس میں تو منافقین نے کہا کہ یہ شکست ہوئی آپ کی وجہ سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جی ہم کہتے تھے مدینہ میں رہ کے لڑو، آپ نے کہا جی میدان میں نکلو ہمارا۔ تو یہ منافق جو ہے نا عبداللہ بن ابی، حالانکہ شکست کی یہ وجہ نہیں تھی، وہاں پر لیک آف ڈسپلن تھا، وہاں پر جو ایک آرڈر تھا کہ آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، وہ ریزن تھی، تو لیکن اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہاں فوراً آ گیا کہ یہ جو چاہے کریں، ہم نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے، ہیں لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے جیسا بھی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو، للناس، لوگوں کے لیے، رسولا، رسول بنا کر۔ اور یہ آپ کی رسالت پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ نے تو دعوت حق دے دی نا، اب یہ انسان کا اختیار ہے۔ تو کہا اس کے لیے کوئی گواہی یا شہادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی گواہی کافی ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت کا اعزاز اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں اور کسی کا نہیں ہے۔ تو کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے،
اللہ تعالیٰ کی، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ شہیدہ گواہ۔ اب دیکھیں یہ رسول کی بعثت کا ذکر آیا تو اگلی ہی آیت میں کہا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ حقیقتاً اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ کیونکہ رسول اللہ ہی کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ ہی کی بات لوگوں تک وہ پہنچاتے ہیں، خود سے نہیں۔ اور جو پہلو تہی کرے گا، رسول کی باتوں سے نہیں مانے گا، تو کہا کہ پھر آپ زبردستی نہیں کر سکتے منوانے کے لیے، کیونکہ آپ کو حفیظہ، حفاظت کرنے والا نہیں، نگہبان یا دروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ ہر حال میں منوا کر چھوڑیں۔ آپ یہ بہت سی جگہ آتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو ہے واضح کر کے پیغام کو پہنچا دینا کہ یہ اس میں تمہارا نقصان ہے، اس میں فائدہ ہے، واضح طور پر۔ آگے انسان کی اپنی مرضی ہے، تو کہا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ تو فرمایا کہ من جس نے یطیع الرسول اطاعت کی رسول کی، فقد تو بلا شبہ اطاع اللہ، تو اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولی اور جو کوئی تولا پھر جائے اطاعت سے، پہلو تہی کرے، بے رخی دکھائے، تو فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو فما پس نہیں، ارسلناک تین لفظ ہیں، ارسل بھیجا، نا ہم نے، کا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا حفاظت کرنے والا یعنی نگہبان بنا کر۔ تو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کر لی، اور جو لوگ اس سے منہ موڑیں پھر جائیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان پر آپ کو نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں جو ہے وہ ان کا رویہ بتایا گیا ہے منافقوں کا، کہ جب وہ سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں طاع، ہم آپ کے مطیع ہیں، ہم اطاعت کرنے والے ہیں، آپ کی ہر بات کو مانیں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں آپ کے خلاف مشورے، نجوہ، سرگوشیاں اور سازشیں ہوتی ہیں، ہے نا جی۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ طاع فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، یعنی منافق ہی، یہ انہی کے بارے میں موضوع چل رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ طاع، کہ ہمارا کام جو ہے وہ اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ یہ دیکھیں منافق، یہ ہم 81 پہ پہنچ گئے، یہ بات ہوگی نا، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ منافق کہتے ہیں ہمارا کام بس اطاعت ہے، مگر رات کو اس کے برعکس کام ہو رہا ہوتا ہے، مشورے، سازشیں اور یہ سرگوشیاں، ہے نا جی۔ تو کہا کہ طاع اطاعت، فرما برداری، اور فَإِذَا بَرَزُوا اور پھر جب وہ نکلتے ہیں، اللہ اکبر، برزو کا معنی نکلنا، برزو نکلتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، یعنی آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے یعنی سامنے ہیں، تو اس وقت تو کہیں گے ہم بالکل فرما برداری کریں گے، اطاعت کریں گے، لیکن جب وہ اس محفل سے نکل جاتے ہیں، اٹھ کر جاتے ہیں، عندک آپ کی طرف سے، تو بیتا یبیتون، بیتا یبیتون، اس کے ویسے معنی ریلیٹڈ ہوتے ہیں رات سے، رات کے وقت جو کام، تو اس میں یہ نجوہ، سرگوشیاں، اس قسم کی بات آ جاتی ہے، بیتا یبیتو، رات کا اس میں ہے، تو اسی مناسبت سے مشورہ اور اس قسم کی باتیں۔ تو
تو بیتا تو رات کو یہ مشورے کرتے ہیں، طائفۃ منہم، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں نا، گروپ کو، منہم ان میں سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، یعنی سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا، منہم ان میں سے، یعنی ساروں کا ایسا رویہ نہیں ہوتا، لیکن یقیناً ان میں سے ایسے لوگ ہیں جبکہ اچھے بھی ہیں۔ قرآن میں بہت سی جگہ خاص طور پہ نصارہ کے اچھے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ نصارہ میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو اس وقت کے رسول پر بھی ایمان، کتاب پر بھی ایمان، اور کوئی تحریف، کوئی ایسی چیز نہیں، سچے لوگ تھے۔ تعریف کی گئی ہے اس میں۔ تو اس لیے طائفۃ منہم ان میں سے ایک گروہ، غیر الذی تقول، غیر سوائے یعنی اس کے علاوہ، الذی جو تقول قول سے ہے نا، اور یہ تا مضارع کی علامت ہے، جو آپ کہتے تھے، کیا میں نے یعنی محفل میں جو آپ فرماتے تھے، جس پر وہ کہتے تھے تا، کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم مطیع ہیں، ہم اطاعت کریں گے، اس کے بالکل اگینسٹ باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ غیر سورہ فاتحہ میں ہوتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر نا کے نفی کے معنی میں آتا ہے نا، اردو میں بھی آتا ہے، غیر اخلاقی جو اخلاقی نہ ہو، غیر انسانی جو انسانی نہ ہو، غیر محرم جو محرم نہ ہو۔ تو یہ اردو کا ہی لفظ ہے، وہ نفی کر دیتا ہے نا غیر، تو یہاں بھی وہ یہ شرط واقعتاً ختم کر دی ہے۔ یہ کہ سنا تھا کہ پہلے تو تھا نا حج اور عمرے کے لیے محرم، تو انہوں نے کہا اب اوپن کر دی ہے، کوئی لڑکی تنہا آ سکتی ہے۔ اچھا 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 اس دفعہ حج میں اچھا 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 تو درمیان میں ایسی تھی۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ۔ تو فرمایا کہ جو آپ کہتے تھے اس کے اگینسٹ، اس کے خلاف ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں راتوں کو، سرگوشیاں، اللہ تعالیٰ سب لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے۔ منکر نکیر وہ بھی بٹھائے ہوئے ہیں، اور بھی نظام ہیں، اللہ تعالیٰ سب لکھ رہے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، واللہ اور اللہ تعالیٰ یکتب لکھتے ہیں، ما جو کچھ یبیتون وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ یہ وہی لفظ ہے جو ابھی آیا تھا نا بیتہ، اندک بیتہ، اسی سے لفظ ہے نا یہ یبیتون، وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں آگے کتنی خوبصورت ہدایات ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے نا منافق جو آپ کے سامنے بڑے فرما بردار بن رہے ہیں اور شام کو سازشیں اور آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے الجھ پڑو، ان کو مارو، ان کو وہ کرو، فعارض، پتہ بھی چل جائے آپ کو کہ یہ ایسی ہیں، کیونکہ زبان سے تو کلمہ پڑا ہوا ہے نا مصلحتاً، تو فعارض عنہم، اعراض کرو ان سے، یعنی آپ منہ پھیر لیں، پہلو تہی کریں، نہ الجھیں ان سے، وتوکل علی اللہ۔ اب رہا یہ کہ جی وہ پلان بنا رہے ہیں، سازشیں بنا رہے ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ نہ ہو، تو کہا پھر اللہ پر توکل کریں، سب ناکارہ ہو جائیں گے، ان کے جو بھی وہ مشورے نجوا پلان کر رہے ہیں کوئی کارگر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات عظیم ہے، اس پر توکل کرنا ہے۔ توکل ایسی چیز ہے کہ واقعی اگر توکل کامل ہو تو حقیقتاً وہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اللہ پر توکل۔ یہ موضوع بہت سی جگہ ہے، سورہ تغابن پڑھے ہیں، تغابن، یہ 64 نمبر تغابن ہے، وہاں بھی فرمایا وہ علی اللہ، اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، اگر واقعی مومن ہے نا تو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دے گا۔ اچھا یہ دیکھیں بہت سی جگہ ہے، سورہ طلاق میں بھی آپ دیکھیں 65 جو ہے نا یہ سورہ طلاق ہے، اس سے اگلی سورت اس کی آیت نمبر 3 میں ہے کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ،
تو اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اسے پرواہ ہی نہیں کسی کی، بڑی سے بڑی طاقت اور بڑے سے بڑے پلان سب ضائع ناکارہ۔ تو اللہ پر جو بھروسہ کرے بس اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہے، اسے پھر ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ بالکل ایسا ہے، کوئی کتنا ہی برا چاہے اس کو نہیں کر سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ پر توکل ہے، اللہ اس کو اس سے بحسن و خوبی نکال دے گا، اس کی مدد کرے گا۔ تو توکل ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ ہاں وکفیٰ باللہ وکیلا، وتوکل علی اللہ، بھروسہ کریں اللہ پر، اور وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ وکیل۔ وکیل کام بنانے والا، کارساز کو کہتے ہیں نا۔ آپ جو ویسے وکیل کہتے ہیں کچہری کورٹ میں، وہ بھی یہ ہوتا ہے کوئی کام کوئی مقدمہ ہے اس میں وہ نکال دے، مدد کرے، تو وکیل اس سے مناسبت سے۔ تو آیت مبارکہ کہ یہ معنی ہے کہ منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں، مگر جب آپ کے پاس سے برازو چلے جاتے ہیں اٹھ کر، تو انہی میں سے ایک گروہ اس بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو آپ نے کہی ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اور اللہ، اچھا ایک بات ہے دیکھیں، یہ بھی خوبصورتی ہے، ذرا غور کریں۔ منہم غیر الذی تقول، تا شروع میں ہے نا، یہ دونوں معنوں میں آ سکتا ہے ویسے۔ تقول تا جو ہے وہ مضارع کی علامت یوں کے معنوں میں آتا ہے، جو آپ کہتے تھے محفل میں، جو آپ بات بتاتے تھے ان کے بالکل اگینسٹ۔ تا مؤنث کا بھی آ سکتا ہے، شروع میں تا دو ہی ہوتا ہے، ذرا یہ بھی غور کریں۔ تا شروع میں تا جو ہے یا تو یہ مضارع کی علامت کے طور پر ہوگا جس کے معنی یوں ہوتے ہیں آپ، یا یہ مؤنث کا بھی تا ہوتا ہے، مؤنث کی علامت، ہاں تا جو ہے نا، اب مؤنث کی آ سکتا ہے، طائفتن مؤنث ہے، گولتا، وہ گروہ جو ہے وہ کہتا ہے، تو اس کے پھر یہ معنی ہو جائیں گے کہ وہاں پر کہہ رہا تھا تا ہم فرما برداری کرتے ہیں، تو وہی گروہ خلاف بات کرتا ہے جو اس نے کہی تھی کہ ہم اطاعت کریں گے، جبکہ وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ خوبصورتی ہے، وہاں یہ کہہ کر آئے کہ ہم فرما بردار اطاعت، اور وہاں وہ کہہ رہے ہو پرواہ نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما معکم، ہے نا، اپنے سردار کے ساتھ ہیں۔ ہاں بالکل، تو یہ خوبصورتی ہے زبان کی کہ وہ اس میں تضاد نہیں ہوتا ہے، ہاں مطلب ایک ہی ہے، ہاں کوئی ایسا وہ نہیں